تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے بھارت نے ظلم و ستم کا ہر وہ حربہ استعمال کیا جس کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی مثال نہیں ملتی۔ دراصل بھارت نے انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے اور ظلم و بربریت کے نت نئے ریکارڈ قائم کر کے حیوانوں اور درندوں کا روپ دھار کر معصوم اور بے گناہ کشمیریوں کا بے دریغ قتل عام کیا۔ اس سلسلے میں اسرائیل کے سپاہیوں نے بھی بھارتی سپاہیوں کے ساتھ مل کر تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے درندگی کے وہی حربے اپنائے جو فلسطین میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنائے جا رہے ہیں۔ بھارت نے جہاں کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کا قتل عام، زبردستی ہجرت پر مجبور کرنا، غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل کا اجرا اور پنڈتوں کی علیحدہ بستیوں کے قیام جیسے مذموم منصوبوں پر بزور طاقت عمل درآمد کروایا، وہیں اسرائیل نے بے گناہ اور معصوم فلسطینی مسلمانوں کو دھرتی سے مٹانے کے لیے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے معروف رہنما یاسین ملک کی اہلیہ نے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، بلکہ انسانیت کو ہی دفن کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ، پیلسٹائن کا مسئلہ، حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ہے اور یہ آکیپائنگ فورسز ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، چاہے وہ انڈین فورسز ہیں، جس طرح کی اوپن تھریٹس اسرائیل دے رہا ہے اور وہاں پہ مسجدوں کو شہید کر رہا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جس طرح انسانیت دفن کی جا رہی ہے، تو جس خوفناک صورتحال پہ جا رہا ہے یہ وہی ہے جو مودی کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں مستقل اور پائیدار قیام امن کے لیے بھارت اور اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے اور کشمیر اور فلسطین میں جاری مظالم بند کرائے جائیں۔ میں اپیل کرتی ہوں ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو پیس کے ایکٹیوسٹ ہیں، کہ خدایا ہم لوگ پیس کے لیے اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ہم لوگ نکلیں اور امن کے راستے پہ نکلیں، امن کی شمع جلائیں اور فلسطینینز کی آواز بنیں، وہ حق اور سچ پر ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ فلسطین کی صورتحال پر انسانیت مجروح ہے۔ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے عوام کے جذبات بھی بہت زیادہ مجروح ہیں، اور جس بھی انسان کے اندر ایک دردمند دل ہوگا وہ اس وقت بہت ہی مایوس ہے کہ جس طرح سے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ، نہتے لوگوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، اور جس طریقہ سے قتل و غارت گیری وہاں پہ ہو رہی ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ عالمی برادری کو اپنی ذمہ داری نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین کا مسئلہ دیرینہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو فلسطین کے عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ اس مسئلے کا ایک منصفانہ حل نکالا جانا چاہیے۔ فلسطین کے عوام کے جو حقوق ہیں وہ انہیں واپس دیے جانے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ملک اور ان کی سرزمین جو ہے ان پر تنگ کر دی گئی ہے، اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پوری جو کشمیری قوم ہے وہ اس درد کو، اس کربناک ان مناظر کو جو ہم صبح شام ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ فوری طور بند ہونا چاہیے، عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے، اس مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں فلسطین کے عوام کو ان کا بنیادی حق دیا جانا چاہیے کہ وہ عزت اور سکون سے جئیں۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ کسی بھی حالت میں بری ہوتی ہے، اس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کتنے پیلسٹینین بے گناہ مر گئے۔ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن فیل ہو گئی ہے۔ وہ پیلسٹائن کا اتنے سالوں سے، صدیوں سے قصہ پڑا ہوا ہے اور اس کو سالو نہیں کر رہے ہیں، اور بے گناہ لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری خواب غفلت سے بیدار ہو اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کی دادرسی کرتے ہوئے انہیں ان کا بنیادی حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔